دوستوں اور عزیزوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے شوہر کی نافرمانی، رب کی نافرمانی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نماز اس کے سر سے اوپر اٹھائی نہیں جاتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے پاس لوٹ نہ آئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بیویاں جو جھگڑے کرتی ہیں، بات بات پر میکے بھاگتی ہیں، شوہر سے ہم کلامی بند کر دیتی ہیں، مختلف طریقوں سے اپنے شوہر کو اپنے تحت لانے کی کوششیں کرتی ہیں، یہ نافرمان بیویاں ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالی کی عبادت بھی کریں، ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر اٹھا ہی نہیں جاتی جب تک کہ یہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لیں۔ اکثر بیویاں اپنے گھروں کو خوشیوں سے آباد کرتی ہیں، مگر کہیں کہیں ایسی ضدی طبیعت کی بیویاں بھی ہوتی ہیں جن کے اندر انانیت ہوتی ہے، ہٹ دھرمی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کا فتنہ فساد بنا لیتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں بھی بربادی کرتی ہے اور اپنے شوہر کی زندگی کو بھی برباد کرتی ہے، اپنی زندگی کو بھی برباد کرتی ہے اور اپنے شوہر کی بھی زندگی کو برباد کرتی ہے۔ اور کئی بیویوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو رعب میں رکھیں۔ اس سے بڑھ کر اور بے وقوفی کیا ہوگی کہ شوہر شوہر ہوتا ہے اور بیوی بیوی ہوتی ہے۔ شوہر کو اس طرح رعب میں رکھنے کی تمنا کرنا جس طرح ماں بیٹے کو رکھتی ہے، یہ بڑی بے وقوفی ہے۔ شوہر کو جب اللہ نے عزت دی تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی عزت اور اکرام کے ساتھ رہے۔ کئی عورتوں کو تو شوہر کی ڈانٹ ڈپٹ سے ہی فرصت نہیں ہوتی۔ اگر لکھی پڑھی ہے، عقل مند سمجھدار ہیں یا مال میں برتر ہیں، مالدار ہیں، تو بس ان کو شوہر کو ڈانٹنے ہی میں مزہ آتا ہے، اور یہی چیز گھر کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ اور ایسی بیوی سے شوہر جان چھڑا کر ہی خوش ہوتا ہے۔ دوستو، خالد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ بنو اسد کی ایک خوبصورت عورت ہے، تو میں نے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس عورت نے مجھے بلوایا کہ میں آپ سے خود گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ میں جب گیا تو اس نے ایک جالی نمایاں باریک پردہ لگایا ہوا تھا اور اس کے پیچھے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس نے جب دیکھا کہ میں بیٹھ گیا ہوں تو وہ پردہ کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے اس وقت اپنا کھانا منگوایا، ایک تھال کے اندر پلاؤ رکھا ہوا تھا، اور اس پر بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا۔ وہ کھانے بیٹھی اور پورا تھال اس نے خالی کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے دودھ کا بڑا کٹورا منگوایا اور دودھ کے کٹورے کو ایک سانس میں پی گئی۔
اور اس کے بعد اس نے اپنی باندی سے کہا کہ درمیان کا پردہ اٹھا دو تاکہ میں اس بندے سے گفتگو کر سکوں۔ کہتے ہیں کہ پردہ اٹھایا گیا تو کہتے ہیں کہ شکل کی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، مگر اچھی خوراک کی وجہ سے وہ کافی موٹی تازی بھی تھی۔ وہ شیر کی خال کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، میں بنو اسد کی اسدا ہوں۔ اسدا کا مطلب شیرنی ہوتا ہے۔ یہ تم نے میری خوراک دیکھی اور اب تم مجھے دیکھ رہے ہو، اگر چاہتے ہو تو میں نکاح کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں استخارہ کروں گا، اور یہ کہہ کر میں وہاں سے نکلا اور لوٹ کر کبھی وہاں نہ گیا۔ تو اگر اس طرح عورت اپنے آپ کو گھر میں شیرنی بنا کر رکھنا چاہے اور شوہر کو سمجھے کہ یہ ہرن بن کر رہے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ ایسی بری عورتوں سے اللہ تعالی ہر ایک کو پناہ عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں اگلے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔